میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ میں نے کہا میرے نبی نبی انقلاب ہے، نبی کے ہاتھوں میں بھی انقلاب ہے۔ آخری بات عرض کروں، نبی کے چہرے میں بھی انقلاب ہے، چہرے میں بھی تبدیلی ہے۔ کہنے لگا تبدیلی کیا ہے؟ میں نے کہا ایک چہرہ تیرا ہے، ایک چہرہ میرا ہے، ایک چہرہ مولوی کا ہے، ایک چہرہ پیر کا ہے، ایک چہرہ قطب کا ہے، ایک چہرہ ابدال کا ہے، ایک چہرہ نبی کا ہے۔ جو تجھے دیکھتا ہے وہ کچھ نہیں بنتا، جو نبی کو دیکھتا ہے وہ صحابی بن کر جنتی بن جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ جنتی بنتا ہے۔ یہ نبی کے چہرے کا انقلاب ہے۔ اسی کے چہرے کو دیکھ کر، نبی کے چہرے کو دیکھ کر ابو بکر جنتی بنا، عمر جنتی بنا، عثمان جنتی بنا، علی جنتی بنا۔ الٹا لٹک جا بے ایمان، معاویہ بھی وہ چہرے کو دیکھنے والے، ان میں بھی انقلاب آ گیا۔ انقلاب ایسے آیا، وہ جہلائے عرب تھے جب صحابی بنے، قرآن نے اعلان کر دیا یہ التائبون صحابہ ہیں، العابدون صحابہ ہیں، الحامدون صحابہ ہیں، السائحون صحابہ ہیں، الراکعون صحابہ ہیں، الساجدون صحابہ ہیں، الآمرون بالمعروف صحابہ ہیں، والناہون عن المنکر صحابہ ہیں۔ جب انہوں نے نبی کو دیکھا، کلمہ پڑھا، تو قرآن نے اعلان کر دیا والذین معہ صحابہ ہے، یہ صحابہ نبی کے ساتھ ہیں۔ والذین معہ، یہ بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، صلح میں نبی کے ساتھ، جنگ میں نبی کے ساتھ، میدانوں میں نبی کے ساتھ، ہاں میں بیابانوں میں نبی کے ساتھ، سختی میں نبی کے ساتھ، نرمی میں نبی کے ساتھ، صلح میں نبی کے ساتھ، جنگ میں نبی کے ساتھ۔ والذین معہ، یہ قیام میں نبی کے ساتھ، رکوع میں نبی کے ساتھ، سجدے میں نبی کے ساتھ، عبادت میں نبی کے ساتھ، اطاعت میں نبی کے ساتھ، گفتار میں نبی کے ساتھ۔ والذین معہ، انداز میں نبی کے ساتھ، عقیدے میں نبی کے ساتھ، نظریے میں نبی کے ساتھ۔ والذین معہ، یہ ہر قدم میں نبی کے ساتھ۔ جب چہرہ نبی کو دیکھا تو انقلاب یوں آیا ہے، جس نے چہرہ نبی کو دیکھا اعلان کر دیا رحماء بینہم صحابہ ہے، تراہم رکعا سجدا صحابہ ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صحابہ ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ صحابہ ہے، ومثلہم فی الانجیل صحابہ ہے۔ پھر صحابہ کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا مفلحون صحابہ ہے، فائزون صحابہ ہے، متقون صحابہ ہے، صادقون صحابہ ہے، صدیقون صحابہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن صحابہ ہے۔ پھر رب نے اعلان کر دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اے دنیا والو یہ جنت بھی صحابہ کے لیے ہے۔ پھر رب نے صحابہ کی مدح کرتے کرتے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ جب رب نے اعلان کر دیا جنت کے وارث صحابہ ہیں، جب رب نے اعلان کر دیا سارے صحابہ جنتی ہیں، پھر ان کے اعمال پر بحث کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، پھر ان کے کردار پر بات کی اجازت نہیں ہے۔ جب رب نے فرمایا جنت میں میرا رفیق عثمان ہے تو بات ختم ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم تو الٹا بھی لٹک جائے تو حضرت عثمان غنی کے جوتے تک بھی پہنچے۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ جو گستاخی ہوئی ہے، ہم کافی عرصے سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ اویس ربانی کو، یہ دیوبندی بھی نہیں ہے، بریلوی بھی نہیں ہے، اہل حدیث بھی نہیں ہے، یہ شیعہ ہے۔ کون ہے؟ یہ صحابہ کا منکر ہے۔ اس کے ساتھ جو مولوی نما شیطان ہے یہ بھی اس برادری کا ہے، یہ بھی، کیونکہ وہ طبقہ قرآن کو مانتا نہیں۔ اگر قرآن کو مانتا، قرآن صحابہ کے بارے میں اعلان کرتا ہے سارے جنتی ہیں۔ رب کے اعلان کے بعد ایک طرف رب کا اعلان ہو، ایک طرف مورخ کی بات ہو، ایک طرف رب کا اعلان ہو، ایک طرف تاریخ کی بات ہو، ایک طرف رب کا اعلان ہو، ایک طرف انسان کی بات ہو، ایک طرف رب کا اعلان ہو، ایک طرف عام بندے کا اعلان ہو۔ بتاؤ رب کی ماننی چاہیے یا مفتی کی ماننی چاہیے؟